बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 9 उर्दू मीडियम 10th क्लास जनरल साइंस, नया मुकम्मल फुल सिलेबस। जो कि इससे बात चलेगा, अब स्मार्ट सिलेबस तो ख़त्म हो गया, तो मुकम्मल तैयारी करनी है, जिसको हमेशा मैं कहता हूँ फुल फुल कुल कुल। तो बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं जी। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव्स का लेते हैं। पी टाइप सेमी कंडक्टर्स में ज़्यादा करंट का जरिया होल्स होते हैं। आपको पता है कि दो तरह के सेमी कंडक्टर्स होते हैं जिसमें से करंट पास होती है, एक पी टाइप और एक एन टाइप होते हैं। एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि पी टाइप में होल्स होते हैं। डायोड्स इस्तेमाल की जाते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रिक सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तब्दील करता है मोडेम, जो कि इंटरनेट के लिए भी यूज़ होता है। मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। बाइनरी सिस्टम में 37 को लिखा जाएगा। आप एलसीएम निकालें 37 का, इसको 2 पे डिवाइड करें, तो कोई भी नंबर है आप उसको 2 पे डिवाइड करें, आखिर में या 0 बचता है या 1 बचता है, तो वो जितने बचेंगे उनको इकट्ठा जोड़ लें तो वो आपका जवाब निकल आता है। यकीनन आपने क्लास में किया होगा। इसका जवाब है 100101। 37 पूरा बन जाता है। 1 2 4 8 16 32 और उसके बाद जनाब 4 36 और 1 37 बनता है। एनालॉग सिग्नल्स को कैसे रिकॉर्ड करते हैं? मैग्नेटिक टेप के ऊपर करते हैं। बहुत सी ऐसी वीडियोस आपको नेट पे नज़र आएंगी जिन्होंने सीडी जवाब बताया है, बिल्कुल गलत जवाब है। मैग्नेटिक टेप पुराने दौर में कैसेटें आपने देखी होंगी, वीडियो टेपें देखी होंगी, इस पे डाटा भी होता है रिकॉर्ड, मगर इस पे किसी दौर में एनालॉग सिग्नल यानी आवाज़ें भी रिकॉर्ड होती थी, मूवीज़ रिकॉर्ड होती थी। जो सीडी है वो तो आपकी जनाब लेज़र बीम के ज़रिए डिजिटल डाटा फोटोन की शक्ल में स्टोर करती है। जो इस पर मैंने पूरी रिसर्च की हुई है, जो इसका सही जवाब बनता है वो मैग्नेटिक टेप ही है। खाली जगह को पुर कर दें। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के तर्ज अमल और कंट्रोल का इल्म है। रिप्ले के लिए एक लेज़र बीम सीडी को स्कैन करती है। प्रोग्राम हदायत का एक मजमू है, यानी हदायत की एक लिस्ट है। होवरिंग सैटेलाइट्स के मदार को जियोस्टेशनरी मदार भी कहा जाता है। जियोस्टेशनरी, जिनको होवरिंग सैटेलाइट्स कहते हैं, जो कि ज़मीन की रफ्तार के साथ साथ चलते रहते हैं। पिक्चर ट्यूब में जो आपके जो टीवी होता है, जो पुराने मॉनिटर्स थे, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन है, तभी ये पीछे से बड़ा होता है। इसके अंदर 3 तरह की बीम फेंकी जाती है, रेड कलर की, ब्लू कलर की और ग्रीन कलर की, और यही बुनियादी रंग होते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की बीम स्क्रीन पर फेंकती। जवाब है इलेक्ट्रॉन्स। सीडी को डिजिटल रिकॉर्डिंग से हासिल होने आवाज़ की निस्बत बिल्कुल जी, सीडी की जो क्वालिटी है वो कैसेट टेप के मुकाबले में बहुत बेहतर है। ट्रू। एनालॉग सिग्नल गैर, आप देखें उसने लिखा हुआ है सीडी को डिजिटल रिकॉर्डिंग, तो यहीं से वो पिछले वाला जुमला दुरुस्त हो गया। वहाँ पूछा गया था एनालॉग रिकॉर्डिंग, तो फिर एनालॉग सीडी पे तो नहीं ना होती। यहाँ तो कह रहा है कि सीडी पे डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है। अब आपको समझ आ गई होगी, वो मैग्नेटिक टेप है जिसमें एनालॉग रिकॉर्डिंग होती थी। एनालॉग सिग्नल गैर मुसलसल इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल गलत है जी। एनालॉग सिग्नल जो है वो मुसलसल होते हैं, लहरों की शक्ल में। जो गैर मुसलसल हैं वो डिस्क्रीट यानी डिजिटल सिग्नल होते हैं। केबल टीवी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो वेव में बदला जाता है, बिल्कुल गलत है। रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रिकल से उलट बता दिए इसने। फैक्स मशीन आपने देखी होगी, फैक्समाइल ट्रांसमिशन, जो कि दस्तावेज़ात तस्वीर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए टेलीफोन लाइनों के ज़रिए इस्तेमाल की जाती है, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। सारी दुनिया तक नशरियात पहुंचाने के लिए 4 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए, गलत है। 3 सैटेलाइट चाहिए होते हैं, जो पूरी वो इतना ऊंचा होते हैं खला में कि सिर्फ 3 सैटेलाइट्स एक जैसे फासले पर हों तो पूरी दुनिया को वो कवर कर सकते हैं। एन टाइप और बी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, ये किस काम आते हैं? खाने के लिए काम कंफर्म बात है, नहीं आते तो फिर किस के लिए आते हैं, चेक कर लेते हैं। पेज नंबर 138 जी मेरे सामने, चैप्टर नंबर 9 खुला हुआ है, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसका अगला पेज है, यहीं से स्टार्ट हो जाएं। एन टाइप और भी यहाँ से लो जी। पहले जनाब एन टाइप, फुल कुल कुल डायग्राम बनाना है, चाहे गंदा बने या नहीं, क्योंकि ये बात लाजमी बतानी है कि आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर होल, अभी हमने थोड़ी देर पहले सवाल भी पढ़ा था, इसमें होल होता है। इसी होल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में मूव करते हैं, इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप में आज़ाद इलेक्ट्रॉन होता है, अमूमन आर्सेनिक या सिलिकॉन को यूज़ किया जाता है, जबकि पी टाइप में जो डोपिंग होती है वो एल्यूमिनियम की होती है अमूमन।
اس کے بعد یہ جناب سوال آپ کا یہاں پر سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈ سے پہلے ختم ہو گیا. اگلا سوال میرا خیال ہے ڈائیوڈز کے بارے میں. یہ ہے ڈائیوڈز کو فارورڈ بائسڈ اور ریورس بائسڈ کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے اقسام بھی بتانے ہیں اور اس کے استعمال بھی بتانے ہیں. کر لیتے ہیں جی بندوبست. 139 پیج. پہلے بتا دیں ڈائیوڈ سیمی کنڈکٹر ہوتے کیا ہیں. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب سلیکان میں ڈوپنگ اس طرح کی جائے کہ اس کا ایک حصہ این ٹائپ اور دوسرا حصہ پی ٹائپ بن جائے دونوں، تو پھر جناب اس کو پی این جنکشن یا سیمی کنڈکٹر ڈائیوڈز کہا جاتا ہے. اس کے آگے جناب دو بنیادی حصے ہیں، ایک فارورڈ بایوس ڈائیوڈ ہے اور ایک ریورس بایوس ڈائیوڈ ہوتا ہے. یہ نیچے ان کے ڈائیگرام بھی بنانے اور یہاں تک میں نے نشان آلریڈی لگائے ہوئے ہیں. آپ کا سوال 9.2 ٹاپک سے پہلے ختم ہو رہا ہے. میرا خیال اس کے استعمال پوچھے گئے ہیں. اچھا استعمال پوچھے گئے ہیں جی، ڈائیوڈز کی اقسام استعمال پوچھے گئے ہیں بھائی، استعمال پوچھے گئے ہیں. تو اس کو میں نے ایکسٹرا سوال بنائی تھا، اب آپ اس کو ایکسٹرا نہ کریں، اس کو اسی کے ساتھ ہی کر لیں. یہ سوال علیحدہ بھی آ سکتا ہے اور اس کا ڈائیوڈ کا استعمال بھی آ سکتا ہے. دونوں صورتوں میں یہاں سے سٹارٹ ہوگا استعمال. ریکٹیفائر ایک ہو گیا، اس کے بعد ایل ای ڈی آپ یوز کرتے ہیں، تو اب اس کو ایکسٹرا کو چھوڑیں. اور تیسرا فوٹو ڈائیوڈز. یہ تین ہے، لمبا سوال بن گیا ہے یہاں تک، کیونکہ دیکھ لیں اس نے اس کے استعمال بھی بیان کیے ہیں. تو جتنے نمبر کو سوال ہو اس کے مطابق ڈیسائیڈ کر لیں. اگر تو سوال 4 نمبر کا ہے تو پھر آپ زیادہ ڈیٹیل تو ظاہری بات ہے لکھ ہی نہیں سکتے. پھر بس خالی نام دے دیں جی کہ ریکٹیفائر ہوتا ہے اور ایک لائن بتاتے جائیں. ایل ای ڈی ہوتا ہے جی 1-2 لائنیں بتا دیں، اور فوٹو ڈائیوڈز ہوتا ہے 1-2 لائنیں بتا دیں. اگر بڑا سوال آ گیا یا اگر یہ سوال علیحدہ آ جائے کہ اس کے استعمال بتائیں، تو پھر آپ نے ڈیٹیل سے تینوں کے تینوں پیراگراف لکھنے ہوں گے. تو خود چیک کر لینا ہے کہ سوال کتنے نمبر کا ہے، اس حساب سے فلم بنانی ہے. ریڈیو ویوز کیا ہوتی ہیں؟ ریڈیو کی نشریات ہم تک کیسے پہنچتے ہیں؟ پیج 141. ریڈیو ویوز مارکونی ریڈیو سسٹم کا بنی. لو جی آپ جانتے ہیں کہ ہم آواز ویو سے کو پہنچتی. ریڈیو ویوز پہلے بتائیں کہ کیا ہوتی ہیں. کی فریکوینسی 10 کلو ہرٹز سے لے کر 10⁸ ہرٹز تک ہوتی ہے بلینز میں. اور اس کے بعد جناب ریڈیو سسٹم آ گیا کہ ریڈیو کیسے کام کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ریڈیو ایف ایم ہو، اس کے بعد شارٹ ویو ہو، مائکرو ویو ہو، کوئی بھی ہو. اور یہ آپ کا ٹی وی سے پہلے سوال ختم ہو جائے گا. اسی سے اگلا سوال ہے ٹی وی کیسے کام کرتا ہے. سیٹلائٹ ٹی وی کی مختصر وضاحت کریں. اور ساتھ ڈش ٹی وی کی بات بھی ہو رہی ہے. پہلے سمپل ٹی وی کیسے کام کرتا ہے، یہاں تک پیج 141 کے آخر تک میں آپ تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ الیکٹران بیمز ہوتی ہیں 3 طرح کی، اور یہ وجہ کہ بنیادی جو رنگ ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، سرخ ہیں، سبز اور نیلی ہوتی ہیں. انہی سے مل کر پھر باقی کلر سارے بنتے ہیں. تو یہ الیکٹران کی بیم ہوتی ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہ MCQ کی تھا فل ان دا بلینکس. اگر میں نے غلط کرایا تو اس کو کائنڈلی ٹھیک کر لیں. الیکٹران کی جو ہے نا وہ بیم ہوتی ہے، نیوٹران کی نہیں ہوتی. اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے الیکٹران ہی لکھا تھا یا نیوٹران کیا تھا. اس کے بعد کیبل ٹی وی کا شارٹ کوسچن ایکسٹرا، اس کو علیحدہ یاد کر لیں. لیکن یہی جو ہمارا سوال ہے اس کا دوسرا حصہ ہے کہ سیٹلائٹ ٹی وی. تو یہ ہے جی آپ کا سیٹلائٹ ٹی وی، کیونکہ آپ دیکھ لیں 2 ٹاپک بتائے گئے ہیں. ٹیلی ویژن کیسے کام کرتا ہے اور سیٹلائٹ ٹی وی کی مختصر وضاحت کریں. تو ٹیلی ویژن اوپر میں نے بتا دیا اور سیٹلائٹ ٹی وی یہ ہو گیا. اور یہ جناب آپ کا نیچے دونوں ڈائیگرام بنانے یا آپ کے ہوورنگ سیٹلائٹس ہو گئے. دیکھیں 3 سیٹلائٹس میں نے بتایا تھا، 1 2 اور 3. یہ تینوں مل کر آپ کے پوری دنیا کے آربٹ کو کور کر دیتے ہیں، نشریات پہنچا سکتے ہیں. 3 ہوتے ہیں. اور یہ سوال جناب آپ کا 2 لائنیں اور آگے جا کر ختم ہو جائے گا. اس بڑی تصویر کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس نشریات پہنچا سکتے ہیں پیج 143 تک. ٹیلی فون کیسے کام کرتا ہے جی، وضاحتی نوٹ لکھیں. ڈسکرائب دا ورکنگ آف ٹیلی فون، پیج نمبر 152. ٹیلی فون ٹیلی گرافی کی ترقی یافتہ شکل ہے. اس کا ڈائیگرام لازمی بنانا ہے اور اس میں کوڈ کے بجائے براہ راست گفتگو ہوتی ہے. ٹیلی گرافی میں تو کوڈز ہوتے تھے، مورس کوڈ وغیرہ، لیکن یہاں پر تو یہ پیراگراف مکمل کرنا آپ نے دوسرا.
اور یہاں پر جناب یہ ٹاپک شکل سے پہلے بلکہ یہاں پر ختم ہو جائے گا. یہ آگے نیچے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ والا ڈائیگرام میں بتا چکا ہوں 9.6 والا، یہ لازمی آپ نے بنانا ہے. کمپیوٹر کیسے، سب سے لمبا سوال بھائی اس پوری کتاب کا، کمپیوٹر کیسے کون سے اہم ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں. ہے تو یہ سوال بہت بڑا، اس کو میں نے چھوٹا کر دیا ہے. 143 سے پہلے 145 تک، پھر 148 تک. جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے چلتے جانا آپ نے. ڈیفینیشن پہلے بتانی ہے کمپیوٹر کیا ہوتا ہے. یہاں تک بتانے کے بعد پہلے تو کہ کمپیوٹر کا دور کیا ہے پہلے یہ بتانا ہے. اس کے بعد جناب آپ نے بتانا ہے ڈیفینیشن کمپیوٹر کی، واٹ از کمپیوٹر، بس صرف یہ ڈبہ. اس کے بعد یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے. کمپیوٹر کو بنیادی طور پر دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر. پھر ہارڈ ویئر کا بتانا ہے جو فزیکل پارٹس ہوتے ہیں جن کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، ان پٹ ہے، سینٹرل پروسیسنگ ہے، آؤٹ پٹ ہے اور انفارمیشن ہے. تو اب ان چاروں کو ڈیفائن کرنا ہے. اور پھر آخر میں سافٹ ویئر کو ڈیفائن کیا جائے گا. تو ان پٹ آلات کون سے ہوتے ہیں، بس یہاں تک کی بورڈ تک. اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ سی پی یو کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا اہم ٹاپک ہے. یہ پیراگراف پورا اور سی پی یو. اس کے بعد اسی کے آگے دو حصے ہوتے ہیں، اے ایل یو ہوتا ہے اور کنٹرول یونٹ. تو کنٹرول یونٹ کیا ہوتا ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے یہاں تک. اس کے بعد ریم رام کیا ہوتی ہے یعنی میموری یونٹ، پورا پیراگراف. اور اس کے بعد اے ایل یو ارتھمیٹک لاجک یونٹ کیا ہوتا ہے. اور اس کی آخری چیز اس کے اندر سی پی یو ہوتا ہے جس کو برین آف کمپیوٹر کہتے ہیں، مین مائکرو پروسیسر کہا جاتا ہے یہاں تک. اس کے بعد تیسری چیز ہارڈ ویئر کی آؤٹ پٹ آلات ہوتے ہیں جس سے ہم رزلٹ دیکھتے ہیں. پہلے دو لائنوں میں اس کی ڈیفینیشن، یہ سارے شارٹ بھی بورڈ میں آ چکے ہیں. واٹ از ان پٹ یونٹ، واٹ از آؤٹ پٹ، واٹ از سی پی یو، واٹ از ریم اینڈ رام، واٹ از مائکرو پروسیسر، واٹ از دا پرپز آف کنٹرول یونٹ. یہ سارے ڈیفینیشن ہیں. بیسیکلی یہ لانگ بھی ہے اور شارٹ بھی ہے. اس کے بعد ایک قسم بتا دیں، پرنٹر کے بارے میں بتا دیں. بس یہاں تک میں نے ٹک کر دیا ہے. اب آخری چیز آ گئی انفارمیشن اسٹوریج ڈیوائسز آ گئیں. تو یہ آپ بتا دیں کہ انفارمیشن ترقی کے ساتھ ساتھ ڈیوائس استعمال ہو رہی ہیں، مثلا آڈیو، ویڈیو کیسٹ، کمپیکٹ ڈسک، فلاپی ڈسک، ہارڈ ڈسک وغیرہ مقبول ہو چکی ہیں. یہ ڈیوائسز بہت زیادہ انفارمیشن کو، جگہ کو بہت کم جگہ میں، کتنا چھوٹا سا آپ کا میموری کارڈ ہوتا ہے ناخن جتنا، اور جی بیز میں ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے. بس یہ بتانا، آگے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. جتنا میں نے کہا اتنا کرنا ہے. ڈیٹیل کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد آخری حصہ آ گیا کمپیوٹر کا سافٹ ویئر، جو اس کے پروگرامز ہوتے ہیں. پھر اس میں پروگرام کی ڈیفینیشن شامل کر لیں یہ والی، اور اس پروگرامر کیا ہوتا ہے یہ بتا دیں کیونکہ یہ بھی سارے شارٹ سوال آ جاتے ہیں. واٹ از سافٹ ویئر، واٹ از پروگرام، ہو از پروگرامر. تو بس یہاں پر جناب جہاں آپ کا یہ پنک کلر ہے یہاں آپ کا لانگ ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد نیچے مزید ڈیٹیل بتانے کی اس سوال میں ضرورت نہیں ہے. یہ اور ٹاپک آ گیا. کمیونیکیشن سسٹم پر نوٹ لکھیں 153 سے 155. لو جی، کمیونیکیشن سسٹم بالکل 153 پیج کے آخری ٹاپک پر. یہ جناب بڑے مشہور شارٹ سوال ہیں. واٹ از ٹیلیکس مشین، واٹ از فیکس مشین، ہاؤ اٹ ورک. بڑے اہم سوال ہیں. موبائل ٹیلی فون، سیل فون کیا ہوتا ہے. یہ تینوں ٹاپک لازمی ایکسٹرا شارٹ کوسچن کے طور پر یاد کر لیں استاد محترم کی طرف سے. ہمارا سوال ہے انفارمیشن کمیونیکیشن سسٹم. یہاں سے سٹارٹ کریں گے 153 پیج، چلتے جائیں گے. اس کے بنیادی اجزاء، موڈیم یا لنک، میڈیم، انفارمیشن بھیجنے والے ڈیوائس یعنی سینڈر، ریسیور. اس کے بعد جناب یہ ڈائیگرام بنا دینا ہے. یہ اتنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، بس کمپیوٹر بنا دینا ہے ڈبہ بنا کے ایسے جناب کر کے، اور ایسے سگنل بھیج کر ایک ڈیوائس ہی بنا دینی ہے. موڈیم لکھ دینا ہے ایسے. پھر جناب ایک کمپیوٹر تھوڑا سا اب ذرا ایک نئی شکل کا بنا دینا ہے، اور نیچے اس کے پاؤں شاؤں بنا کر ایسے بس فلم چاڑ دینی ہے. اور یہاں پر بھی ایک موڈیم آپ نے بنا دینا ہے. یہ ہو گیا. اور یہ جناب چلتا جائے گا. یہ سوال انٹرنیٹ سے پہلے ختم ہو جائے گا. انٹرنیٹ بہت ہی اہم ترین ٹاپک ہے جی. ایک ٹاپک رہتا ہے ایکسٹرا سوال، شارٹ کوسچن، واٹ از انٹرنیٹ. یہ جناب آپ نے شارٹ کوسچن سارے ایکسٹرا شارٹ ہیں، ویری 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 امپورٹنٹ. انٹرنیٹ کیا ہے یہ جناب آپ کر سکتے ہیں یہاں تک. اس کے بعد ایک اور ڈیفینیشن ہے واٹ از ویب سائٹس. ویب سائٹس یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں تک.
پھر ایک شارٹ کوشچن بنے گا واٹ از ای میل، یہاں سے لے کر پیغام پڑھ سکتا ہے یہاں تک. اس کے بعد اہم نکات سارے کرنے ہیں. اس کے بعد جناب آپ نے جا کے اصلاحات تیار کرنی ہے. ایکسرسائز آپ کو میں پہلے کرا چکا ہوں. تو اس کے بعد ہمارا چیپٹر ہو جائے گا 10 اور اس کے بعد 11. اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ سی یو.